دنیا میں فادرس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طرف فادرس کو خراج تحسین دیا جا رہا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ جو جس لائق ہے اسے خراج تحسین دینا چاہیے۔ اور آج میں اس کی امپورٹنس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا بھی یہ کتنا ضروری ہے کہ جو ببلیکل وے ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں۔ آمین۔ اور اچھا ہے کہ خاندان ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لیں۔ آمین۔ آج بات کروں گا ویٹنگ فادر کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ ویٹنگ فادر۔ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب۔ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب، یہ 11ویں آیت سے یہ 32ویں آیت تک اس کا ذکر ہے، اور یہ مصرف بیٹے کے حوالے سے تمثیل ہے، کہانی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بیان کی ہے۔ صرف میں سارے اس حوالے سے واقف ہیں، کون ہے جو اس حوالے سے نا واقف ہے؟ کوئی اپنا ہاتھ کھڑا کر دے۔ میں اس کو سارا نہیں پڑھوں گا، صرف ایک دو آیات پڑھوں گا، وہ سن لیجئے۔ پہلی 2 آیات پڑھوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلی میں اڑا دیا۔ 20ویں آیت۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہے، زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ سارا دوران کلام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ یہ واقعہ، یہ تمثیل، یہ کہانی، یہ مصرف بیٹے کے طور پر جو ہے وہ مشہور ہے، لیکن میں آج مصرف بیٹے کی بابت آپ کو نہیں بتانے جا رہا، میں ایک جو ہے ویٹنگ فادر کے حوالے سے جو ہے بتانے جا رہا ہوں، منتظر باپ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ کس کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں؟ منتظر فادر، منتظر باپ کے حوالے سے، انتظار کرنے والے باپ کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسے بیٹے کے حوالے سے نہیں جو مصرف ہے، جو اپنی فضول خرچ ہے، بلکہ ایسے باپ کے حوالے سے جو کیا ہے؟ منتظر ہے۔ آمین۔ آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ جو ایک بہت بڑا پروگریسو ریفارمر جین ایڈمز، اس کا نام ہے جین ایڈمز، اس نے 1911 کے اندر یہ لکھا کہ بیچارے باپ جو ہیں وہ باہر سردی میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے ان کو کچھ زیادہ جو ہے عزت نہیں دی جاتی، نہ ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے، نہ ان کی کوئی جو ہے ان کی کوئی وقت ان کو دی جاتی جو ان کے لائق ہے۔ ضرور ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے عزت دی جائے اور کوئی ایسا دن ٹھہرایا جائے،
اس نے تو 1911 کے اندر یہ لکھ دیا، لیکن 61 سال کے بعد 61 ایئر کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ نکسن نے کیا کیا ہے، جو ہے وہ بل پاس کیا کہ ایک دن کیا کیا کرنا چاہیے، باپ کی عزت افزائی کے لیے بخشا جائے۔ چنانچہ 1911 میں ایک شخص نے یہ جو ہے یہ پیشن لیا کہ باپ کو یہ عزت دی جائے۔ یہ پروگریسو ریفارمر تھا جین ایڈمز، لیکن کوئی اس کے کہنے کے کوئی 61 سال بعد، 6 دہائیوں کے بعد جو ہے یہ بات پریزیڈنٹ نکسن نے یہ کہا کہ کیا کیا جائے، فادرز کو ایک دن دیا جائے تاکہ ہر ایک شخص جو ہے اپنے باپ کو کیا کر سکے، خراج تحسین وہ بخش سکے۔ ریسنٹلی آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ ابھی ایک ہی ہفتہ شاید نہیں گزرا، جو مشہور فٹ بالر کرسٹینو کرسٹینو جو ہے وہ مشہور جو ہے وہ فٹ بالر ہے، وہ اپنی پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جو ہے کوک کی 2 بوٹلز جب اس کی ٹیبل پر تھی، اس نے اس کو کیا کر دیا، پیچھے کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اس ایکٹ سے کیا ہوا، جو ہے کوکا کولا کو $4 بلین کا نقصان ہوا، اور سٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے ایک دم سے ودن آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن چلے گئی، کوکا کولا کی اس کے سارے شیئرز ڈاؤن چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوکا کولا جو ہے وہ یہ برانڈ جو ہے وہ فیفا یورو کا جو ہے وہ مین سپانسر ہے، لیکن جو ہے کرسٹینو کی اس حرکت سے یا اس ایکشن سے، اس عمل سے جو ہے کوکا کولا کو ودن آر کے اندر جو ہے $4 بلین، یہ بہت زیادہ رقم ہوتی ہے کہ کمپنی کو اتنا نقصان ہوا۔ معلوم ہے اس کے پیچھے کیا راز تھا، کرسٹینو نے یہ بتایا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کا بیٹا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کمپنی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، فیفا یورو کو کتنا نقصان ہوگا، اس نے صرف اس بات کو یہ پیچھے کیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ چونکہ میرا بیٹا جنک فوڈ کا شوقین ہے اور جنک فوڈ کی وجہ سے یہ کوک پینا، دوسری چیزوں کو استعمال میں لانے کے سبب سے میرے بیٹے کی صحت کو خدشہ ہے، اس لیے میں اس کو پریفر نہیں کروں گا، صرف عام پانی کو جو ہے وہ پریفر کروں گا۔ اس کے ایک عمل نے جو ہے وہ کوکا کولا کو پیچھے نیچے جو ہے ودن جو ہے ہاف آور کے اندر اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، آمین۔ ایک فٹ بالر نے اس ایکشن سے جو ہے ایک پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ہلچل مچا دی ہے، صرف ایک آدھے گھنٹے کے اندر۔ تو سوچیے، جو باپ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کی بابت سوچتا رہتا ہے، صبح سے لے کر 8 گھنٹے اور کئی دفعہ 8 گھنٹوں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ وقت باہر گزارتا ہے، وہ اس فکر میں ہے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا جو ہے وہ اچھی آسائش اور آرائش کے اندر ہوں، اور ان کی صحت کا ان کو خیال ہے، ان کی سٹڈیز کا ان کو خیال ہے۔ بہت سے ایسے فادر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی باہر گزار دی اور وہ اس سوچ کے ساتھ باہر گئے کہ ان کی بیوی، ان کے بچے اچھی آسائش اور آرائش کے ساتھ رہ سکے۔ شاید وہ خود تو جو ہے کچھ نہ کھاتے پیتے ہوں، لیکن وہ اپنے بچوں اور اپنی جو ہے خاندان کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پالتے اور پوستے ہیں، آمین، پریز دی لارڈ۔ کس کو داؤد یاد ہے؟ کسی کو داؤد یاد ہے؟ داؤد بادشاہ سے کون واقف ہے؟ عزیز بہنوں بھائیوں، سنیے، غور سے سنیے، سارے جو ہے بچے سنیے، بڑے سنیے۔ اس شخص کے بیٹے ابیسلوم نے اس کے ساتھ بغاوت کر دی، اور اتنی بڑی بغاوت تھی، اسے راتوں رات ننگے پاؤں جو ہے وہ کیا کرنا پڑا ہے، بھاگنا پڑا ہے۔
اور اس کے ساتھی نے سے کہا کہ ہم عہد کے صندوق کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس نے کہا نہیں، اگر خدا کے کرم کی نگاہ میرے اوپر ہوئی تو پھر کیا ہوگا، میں پھر واپس جو ہے وہ آؤں گا اور خداوند کی ہیکل کا دیدار حاصل کروں گا۔ اور نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ اپنے باپ داؤد کے خلاف فوجوں کو اکٹھا کر دیا کہ آج باپ داؤد کا کیا کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اور اس نے اخیتوفل سے صلاح لی، اور اس نے داؤد نے ارکیہوسی کو اس کے سامنے کو بھیجا جا کے اخیتوفل کی صلاح کو کیا کر دینا، باطل کر دینا۔ لیکن تو بھی آپ دیکھیے وہ باز نہیں آیا، اس نے جو ہے اپنے باپ داؤد کے خلاف فوجیں کھڑی کر دیں۔ لیکن معلوم ہے کیا ہوا، جب آپ جو ہے داؤد کے دل کو پڑھے، ایسے باغی بیٹے کے حوالے سے، ایسے شخص نے جس نے اس کی بادشاہت کو نقصان پہنچایا ہو، اس نے جس نے جو ہے اس کی بزرگی کا خیال نہیں کیا وہ جو ہے اپنے بیٹے جو ہے ابیشلوم کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے۔ دوسرا سیموئیل 18واں باپ اس کی 5ویں آیت، جو ہے کوئی بیٹا اٹھ کر پڑھے۔ دوسرا سیموئیل 18واں باپ اس کی 5ویں آیت۔ ہاللویا، کوئی بیٹا یا بیٹی اٹھ کر آئے اور پڑھے۔ اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشے اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابیسلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابیسلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا۔ سب وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلہ کو گئے اور لڑائی افرائیم کے بن میں ہوئی۔ عزیز بہنوں بھائیو، وہ کیا کہتا ہے، میری خاطر اس جوان ابیسلوم کے ساتھ کیا کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اس باغی کے خلاف جو ہے کیا کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اس بدتمیز کے ساتھ جو ہے کیا کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اس جو ہے ڈھیٹ کے ساتھ کیا کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ اس شخص نے جس نے اس کی بزرگی کا خیال نہیں کیا، اس کے ساتھ کیا کرنا، بولیے، یہ ہے باپ۔ ہیلیلویا، یہ کون ہے، یہ باپ ہے، یہ داؤد ہے۔ جب ابیسلوم باغی ابیسلوم اس بدتمیز جوان کے لیے کیا رائے رکھتا ہے کہ اس جوان کے ساتھ کیا کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ وہ اس لیے نہیں اس سے کہہ رہا کہ یہ جو ہے اس نے بادشاہت میں بغاوت کی ہے، اور وہ اس لیے ایسا نہیں کر رہا کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ جب بدتمیزی کی ہے، اور وہ تو اس لیے کہہ رہا کہ میں باپ ہوں، اس لیے تم اس جوان کے ساتھ کیا کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ سامنے آ جائے۔ ہاللویا۔ باپ کا دل کیسا ہے، باپ کا دل کیسا ہے، کہتا ہے میرا باپ بڑا سخت ہے۔ میرا باپ کیا ہے، سخت ہے۔ وہ جو ہے مارتے وقت دیکھتا نہیں ہے، پکڑ لے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے میں کیا داؤد جیسا کوئی شخص اس زمین کے اوپر سورما ہو سکتا ہے، اس جیسا کوئی جنگجو ہو سکتا ہے، جب کوئی شخص اسے دیکھ لے تو کہتے نا کہ وہ کئیوں کی پینٹ گیلی ہو جائے، اس طرح کا وہ جوان شخص تھا۔ اس کے سامنے دشمن جو ہے وہ کیا کرتا تھا، وہ کانپ جاتا تھا۔ لیکن جو ہے وہ اپنے بیٹے کے حق میں کہتا ہے کہ اس جوان کے ساتھ کیا کرنا، بولیے، نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ کاش بیٹے بھی اپنے باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ عزیز بہنوں بھائیو، غور سے سنیے، متوجہ ہو کر سنیے۔ باپ کی برکت اور لعنت بڑی اہم ہے۔ باپ کی برکت اور لعنت، باپ کے کہے الفاظ جو بڑے اہم ہیں۔ اگر کوئی اس کے اوپر نگاہ نہیں کرتا یا اس کے اوپر نظر یا اپنا کان نہیں دھرتا، وہ جو ہے وہ ٹھکر کھائے گا۔ کیا آپ کو نوح کی برکت اور لعنت کا علم نہیں ہے؟ کیا کسی کو کیا بیٹے جو ہے وہ نوح کی برکت یا لعنت کو بھول گئے ہیں؟
क्या क्रिश्चियंस, क्या मसीही बेटे और बेटियां जो है नू जो सिम्हाम और याफ्त का जो है वो बाप था, उसकी बातों को भूल गए हैं, उसकी बरकत को भूल गए हैं। उसने क्या कहा था जो है हाम को, किसी को याद है हाम को उसने कहा, क्या कहा? हाम क्या हो बोलिए? मालून हो। क्यों? जो अपने बाप की बरहनगी को देखता है, जो उसको नंगा देखता है, जो उसे नंगा करता है, मैं कहूंगा जो उसकी इज्जत नहीं करता। नौजवान बेटे और बेटियों गौर से सुनिए, जो है मालूम है हाम तू, क्योंकि तूने अपने बाप की बरहनगी को देखा और उसे जो है ढांका नहीं। बेटे और बेटियां तजदीद करे कि वो अपने क्या करे, बाप की बरहनगी को, उसकी इज्जत को मत उछालें। वो उसने अपने बाप की इज्जत को उछाल दिया, उसकी बाप की बरहनगी को जो है सरेआम जो है उसने और जरा नंगा कर दिया। सिम मुबारक हो वो अपने खेतों में, अपने जो है कबीलों में मुबारक हो, जिसने उल्टे पैर जाकर अपने बाप की बरहनगी को क्या कर दिया? ढांप दिया। वो बरकत पा गया, वो सलामती पा गया। कौमें इस तरह से वकूዕ में आई हैं। आज कौमों के अंदर या लानत और बरकत का रीजन बाप है। गिरानों के अंदर जो है वो बरकत और लानत का सबब बाप है। फिर से कहूंगा, यह बरकत और लानत का सबब घरानों के अंदर बाप है। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, यह तवज्जो के साथ सुनिए। ये आज के दिन शायद यह किसी के कान के ऊपर यह जुई रेंग जाए और वो जो है मुतवज्जो हो जाए कि मैं अपने बाप के साथ क्या कर रहा हूं और मुझे बाप के साथ क्या करना चाहिए। हालेलुया। इसहाक ने यकूब को बरकत दी, मेरे बेटे की महक उस खेत के जो है महक की मानद हो जिसको खुदा ने बरकत दी। आमीन। और वो बरकत उसको क्या हुई? मिल गई। और एसाऊ जो है वो रोता चिल्लाता रहा कि मुझे बरकत दे। वो बेदीन शख्स, वो हराम कर शख्स जो है वो बरकत से महरूम हो गया। बरकतों से कोई शख्स जो है क्यों महरूम है? आज है बाप की जायदाद, बाप का बैंक बैलेंस, बाप का रुपया पैसा जो है कोई शख्स किसी को उसको अमीर नहीं कर सकता। याद रखिए, उसकी गाड़ियां, उसके बंगले, उसका बैंक बैलेंस जो है ये उसको अमीर नहीं करेगा। अगर अमीर करेगा तो उसके मुंह की बात है। उसकी बरकत है और उसकी लानत उसकी जिंदगी को तब्दील कर देगी, उसे बना देगी। सुनिए बेटे बाप से क्या सुनते हैं, बेटियां बाप से क्या सुनती हैं। हालेलुया। आपका बाप जो है आपको रोजाना उठकर क्या कहता है? खुदा तुझे बरकत दे। ठीक है, खुदा तुझे क्या करे? या कहे कि अफसोस मुझ पर उस दिन पर जिस दिन तू पैदा हुआ। अगर ये बातें आपके बाप के मुंह से निकलती हैं तो फिर जो है आपको जो है ये ध्यान करना होगा, उसके अल्फाज को तब्दील करने के लिए, उसकी जो है सारी बरकत को, उसकी बातों को तब्दील करने के लिए आपको जतन करने पड़ेंगे ताकि बाप से बरकत ले लें। ऐसा ना हो कि एसाऊ की तरह सारी जिंदगी रोते चिढ़ाते रहे कि ऐ बाप तू मुझे बरकत दे, तेरे पास कोई बरकत मेरे लिए नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, तूने कौन सा अपने आप को चेंज कर लिया? तू तो अपने भाइयों को मारने के लिए जो है पीछे से निकला था। जब वो बियाबान से जा रहे थे, पीछे से आया और पीछे से जो है वो छुरा घोंप दिया और खुदा ने जो इस बात का नोटिस लिया था। इसलिए तूने कौन सा चेंज किया कि मैं तुझे बरकत दूं। अजीज बहनों भाइयों, अपने बाप के मुंह से निकली हुई बातों को जो है ये हल्का मत लें। अगर वो गुस्से के अंदर आ रहे हैं तो मैं आप बापों को भी यही कहूंगा कि वो अपने जो है आवाजों को जो है कंट्रोल करके बोला करें, क्योंकि जब बोल दिया सो बोल दिया, जो कह दिया सो कह दिया। आमीन।
اس لیے جو ہے آپ کو ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ جو ہے اپنے گھرانوں کو بنا سکیں، اپنے گھرانوں کو قائم کر سکیں، اپنے گھرانوں کو جو ہے ایک جگہ کے اوپر رکھ سکیں۔ یہ پریویلیج ہے، یہ استحقاق ہے جو خدا نے جو ہے ہمیں بخشا ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا استحقاق ہے، اور یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا میں نے تجھے قوموں کا باپ ٹھہرایا۔ آمین۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کیا تجھے؟ قوموں کا باپ ٹھہرایا۔ اور کوئی اور جو ہے اس بات کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اور آ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں خدا نے جھوٹ بولا، کیونکہ اس باپ نے اس دنیا کے اندر کسی کو جو ہے قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے، تو بولیے وہ کون ہے؟ اور اس نے اپنے باپ ہونے کو ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے ہیلیلویا۔ تو پھر اگر آپ کو جو ہے یہ استحقاق خدا نے دیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں جو ہے آپ کو بخشی ہے، تو پھر اس شرف خداوندی کو جو ہے آپ کس طور پر لیتے ہیں، آپ اس کو کس طور پر یوز کرتے ہیں؟ آمین۔ ایک مردہ سے شخص سے کثیر التعداد نسل پیدا ہوئی۔ آمین۔ وائے؟ کیونکہ وہ فیتھ کے اوپر تھا۔ اور میں باپوں کو یہ کہوں گا، فیتھ کے اوپر چلیے، فیتھ کے اوپر جو ہے قائم ہوں۔ جب آپ فیتھ کے اوپر چلیں گے اور قائم ہوں گے تو پھر جو ہے قوموں کے باپ سے تو بادشاہ پیدا ہوئے، جو ہے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے، سائنٹسٹ جو ہے وہ جو ہے اس باپ سے پیدا ہو رہے ہیں، بادشاہ اس باپ سے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز اس باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ بڑے بڑے جنگجو سورما وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ بولیے ایمانداروں کے باپ سے۔ ہیلیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ سو باپ کس طرح سے چلے؟ وہ بڑے فیتھ کے ساتھ چلے۔ باپ ذرا دھیان کے ساتھ بولے کہ وہ کس طور پر کس طرح سے بولتے ہیں۔ آمین۔ کس طرح سے بولتے اور کہتے ہیں۔ ہم فضول بولنا بند کیجئے، جو ہے وہ ایسے ہر بات میں گالی گلوچ کرنا بند کیجئے، جو ہے گندی باتیں اپنے منہ سے بولنا بند کیجئے، بچوں کو برکت دیجئے۔ آمین۔ ابراہیم برکت دے رہا ہے اسحاق کو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے مرنے کے بعد خدا نے اسحاق کو برکت دی۔ آمین۔ کس کو برکت دی ہے؟ اسحاق کو برکت دی۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا اور بیٹا جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ فیتھ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے آپ بڑی توجہ کے ساتھ جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے ابراہیم کے لیے کیا رائے رکھی ہے؟ وہ ابراہیم سے کیا توقعات رکھتا ہے اور وہ کتنا مان ابراہیم کے لیے رکھتا ہے؟ سنیے پیدائش کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، پیدائش کی کتاب۔ ہلیلویا۔ اور اس کا 18واں باب ہے، اس کی 17 آیت سے پلیز پڑھیے، 17 سے 19 آیت تک ہے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے، 18واں باب 17 آیت، 18 17 پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 17ویں آیت۔ اور خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، اور وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں گے، تاکہ جو کچھ
खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन। खुदा इब्राहिम के हक में क्या कहता है? इब्राहिम से यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं। क्या जानता है खुदा? कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे, क्या करेगा वो? वो हुक्म करेगा, वो उनको तालीम देगा। ये इसके मायने वसी है। वो उनको हुक्म करेगा, वो उनको तालीम देगा, वो उनको टीच करेगा। आमीन। क्या टीच करेगा? क्या हुक्म करेगा? क्या तालीम देगा उनको? क्या लर्न कराएगा उनको कि वो खुदावन की राह में कायम और रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावन ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। खुदा आपके बारे में, ए बापो, ए वालिदो, खुदा आपके बारे में क्या जानता है? खुदा आपके बारे में क्या राय रखता है? इब्राहिम के लिए तो ये राय रखता है, आपके लिए, मेरे लिए क्या राय रखता है? कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे, क्या करेगा? वो वसीयत करेगा, इसहाक तूने क्या करना है? तूने रोजाना जो है वो कुर्बानी गुजरानी है। इसकी दलील सुनिए। एक दिन जब खुदा ने कहा था इब्राहिम को कि इसहाक को लेकर जो है मोरिया के पहाड़ पर जा और वहां पर इसकी कुर्बानी कर दे, इसको सख्ती कुर्बानी के लिए गुजरान दे। क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सुबह सवेरे लेकर उसे यहाँ पहाड़ की तरफ ले गया और जाते जाते उसे अपने नौकरों को तो पीछे नीचे ठहरा दिया और साथ में क्या किया? उसे जो है उनको साथ लेकर चला गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जाते जाते बातचीत हो रही थी तो इसहाक ने अपने बाप जो है इब्राहिम से कहा, बाप जो है लकड़ियां हमारे पास है, छुरी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बड़ा हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था कुर्बानी के लिए बड़े की जरूरत होती है। लेकिन ये कौन सी आज कुर्बानी है कि आज बड़े के बगैर जो है वो कुर्बानी होगी? उससे कहा खुदा मुहैया करेगा। उससे कहा अगर खुदा मुहैया करेगा तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूं। हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं? इसहाक ने जो है अपने खुदा का खौफ माना है। क्या ये नहीं कहा जाता इब्राहिम का खुदा? और आगे बोलिए, और फिर बोलिए यकूब का खुदा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो है वसीयत को जो है शिफ्ट किया है। आपने या मैंने क्या सिखाया? शायद हमारे पास यह है कभी सयून या कभी हरमून ना होते, कभी बी ना होते, क्योंकि हमारे पास हम इस लेवल के ऊपर ही नहीं थे। हमने खुदावन से दुआ की, खुदावन अगर तू हमें देगा तो हमें ये हमारे नहीं होंगे, ये तेरे होंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा ने जो है हमें दे दिया है। अगर खुदा ने जो हमें बेटे और बेटियां दी हैं, ये किस मकसद के लिए दी है? ताकि उनको वसीयत की जा सके, कि उनको ये तालीम दी जा सके, वो अदल और इंसाफ पर रहकर जब वो कायम हो जाए उसके ऊपर, और वो खुदा के अहकाम के ऊपर कायम हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा इब्राहिम के हक में जो उसने फरमाया है वो उसे पूरा करना चाहता है। आमीन। ओ हालेलुया। खुदा अपने लोगों को जानता है, खुदा बाप को जानता है, खुदा जो है वो इब्राहिम को जानता है, और खुदा लूत को भी जानता था। और उस लूत ने क्या किया, ये आपको सारा इल्म है, मैं उसके ऊपर जो है वो बात नहीं करना चाहता। वो अपने बेटे और बेटियों को जो है सिखा ना सका, वो वसीयत ना कर सका, उसका सब कुछ जो है वो सदूम अमूरा के अंदर जो खाक हो गया, वो जल कर जो है वो खाक हो गया। हमारे पास जो है ये तालीम है कि बेटे की उस राह पर तरबियत कर, वो बूढ़ा होने तक भी उससे क्या करेगा, नहीं मुड़ेगा। और हमने जो है और तरह की तालीमात को जारी किया हुआ है। हमने दिन रात जो है ये मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। हमारा सुबह सवेरे उठना और देर तक जो है वो बोलिए आराम करना, ये बोलिए क्या है, ये अब से है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि
जो घर है वो कैसे बनते हैं? जब तक खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है वो बोलिए अब से है। और तुम्हारा सुबह सवेरे उठना और देर में आराम करना अब से है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है इन बेटों और बेटियों के लिए, अपने घराने के लिए जो है वो क्या कर दी है, वो गुजार दी। लेकिन मेरे बेटे और बेटियां क्या कर रही हैं मुझे पूछते नहीं। अजीज बहनों भाई, इट इज नॉट कंसर्न ये है कि आपने जो है वसीयत की कि नहीं की। इब्राहिम जैसा कोई अमीर तरीन शख्स कोई हो सकता है, इसहाक जैसा कोई हो सकता है, यकूब जैसा कोई मेहनती और यकूब जैसा जब मालदार कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन उनकी जनरेशन के अंदर अगर क्राइस्ट आया है, अगर दाऊद आया है, अगर जब प्रॉफिट्स आए हैं, उसकी रीजन ये है वसीयत है, हालेलुया, तालीम है, आमीन। इसके पीछे क्या है? तालीम है। माँ बाप इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर आज के दिन वो लें ताकि जो है सही डॉक्ट्रिन जो है वो आपके बच्चों के अंदर शिफ्ट हो जाए, आमीन, हालेलुया। मैं पहले ही बता चुका हूं, बाप के दिल जो है नरम, बाप के दिल शफकत से भरे हुए हैं। हाँ, कहते हैं ना, माँ मोहब्बत करती है, बाप शफकत करता है, और शफकत का हाथ पीछे हट जाए तो सोचिए जो है जब फजल ही ना रह जाए तो क्या मायने रखती हैं। फजल और मोहब्बत ये है पैरेलल है, और ये अगर फजल नहीं तो मोहब्बत जितना मर्जी जो है कर ले उसका कोई फायदा नहीं हो सकता है। फजल मोहब्बत को परवान चढ़ाता है, आमीन, हालेलुया, आमीन। फिर से बोलिए आमीन। यीशु मसीह ने जो है तमसील, जैसे मैंने बात पढ़ी है, तमसील बयान की है, यहाँ पर जो है बाप के बड़े दिल को बयान किया है। आज दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम जो है सर चढ़कर बोल रही है। बच्चे बाप के सामने खड़े होकर या उन बुजुर्ग बाप के सामने खड़े होकर पूछते हैं, कहते हैं जो हमारा बनता है हमें फारग करो, हम कब तक जो है ये यहीं पर पड़े रहेंगे और कब तक जो है अपना फ्यूचर जो है नहीं बनाएंगे। और ये अजीब सी बात मालूम होती है कि ये वक्त था कि उस बुजुर्ग बाप की जब वो खिदमत की जा सके, उस बुजुर्ग बाप के पास रहा जा सके, और उस बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि जो कुछ जो है मेरा हिस्सा है वो क्या कर दे, बोलिए मुझे दे दे। बाप ने क्या कहा? बाप चाहता तो ना देता, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब तक जिंदा है वसीयत जो है वो वसीयत का अजरा नहीं हो सकता है। जो है कानूनी तौर पर, शरई तौर पर ये वाजिब ही नहीं है कि किसी को जीते जी जो है वो दिया जा सके। लेकिन उसके बाप ने क्या किया है कि चलो इसको दे दें, ताकि ये कहता है कि मैं क्या करूंगा, कुछ बन जाऊंगा, कुछ जो है कुछ कमा लूंगा, कुछ और खड़ा कर लूंगा, कुछ और बना लूंगा, कुछ और एक्सटेंड कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ है, उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। वो उसने इसलिए नहीं दिया कि ये तजर्बा कर सके, ये इसलिए नहीं दिया कि ये जो है जाकर जो है अपने जो है वो मजे उठा सके, या इसलिए नहीं दिया कि ये जो है मुझसे दूर हो जाए। वो उसने इसलिए दिया था ताकि ये मेरे सामने परवान चढ़े और मैं से बनता हुआ देख सकूं। ये फ्री विल दी है, आमीन। और बाप कभी नहीं चाहता कि अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहता, लेकिन क्या किया है कि उसने दे दिया और वो चला गया, और उसे छोड़कर चला गया, और वो दूर दराज मुल्क में चला गया। और जबकि बाइबल ये फरमाती है अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर, इज्जत कर। और उसके आगे क्या पढ़िए, क्या लिखा है, तेरी उस उम्र जिसका उसमें दराज होगी जिस मुल्क में तू रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब जो है बहुत सारे बेटे और बेटियां जो है खतरे के अंदर हैं, वो डेंजर जोन के अंदर हैं। क्यों डेंजर जोन में हैं? क्योंकि बाप और माँ की इज्जत जो है वो दूर दराज पड़ी हुई है। आजकल तो जो है टेलीफोन मोबाइल्स हैं और पैकेजेस हैं, और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बाप और माँ के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहती है, और जो है सालों बीत जाते हैं, महीनों बीत चुके हैं, ना बाप से ना माँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाप अपनी जगह वेटिंग आइज के साथ जो है वो देख रहा है, मेरा बेटा मुझे कब फोन करेगा, और उसकी ट्यून
ٹیون بھی اس نے علیحدہ سے لگا دی ہے. اس کی رنگ ٹیون جو ہے وہ بیٹے کے نام پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, لیکن اس یہ رنگ ٹیون کی ابھی تک اس کے کانوں میں یہ آواز نہیں گونجی کہ میرے بیٹے نے جو ہے مجھے فون کرنا ہے. اور کبھی بھی یہ آ کر جو ہے اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا باپ تو زندہ ہے کہ نہیں زندہ, تو نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, معلوم نہیں اس خاندان میں ماں ہے کہ نہیں ہے. صرف یسوع مسیح نے باپ اور 2 بیٹوں کا ہی ذکر کیا ہے. سوچے اگر ماں ہو تو اس کی ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, اور اس کے بزرگ باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اسے سب کچھ لے کر اس سے جدا ہو گیا. مائی گاڈ. لیکن جو ہے میں تو حیران اس بات سے ہوں کہ وہ واپس جب آیا تو اس کے انتظار میں کھڑا تھا. ہیلیلویا. یہ ہے باپ جو منتظر رہتا ہے. یہ ہے باپ, یہ باپ کا دل ہے جو ہمیشہ نرم رہتا ہے. اس جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا, وہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ جو ہے شفقت اور فضل سے بھرا ہوا باپ ہے. اور اس کا بیٹا جب جو ہے واپس آیا, جب جو ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, جب اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, جب جوتی ٹوٹی ہوئی تھی, جب ہاتھ اور پاؤں ہاتھ ننگے تھے, کچھ جو ہے بیٹے کی کوئی پہچان نہیں تھی. یاد رکھیے جو ہے باپ بیٹے کی پہچان بنتا ہے. ہاللیلویا. بیٹوں کی پہچان کیا ہے؟ بیٹے کی پہچان کیا ہے؟ بولیے باپ. اور اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو بیٹے کے تو مندے حال ہیں, اس کے بیٹے کے جو ہے برے حال ہے. اس نے کچھ نہیں کیا, پہلے اس کی پر ترس کھا کر دوڑا. وہ نہیں دوڑا بلکہ یہ دوڑا. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ترس اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کے گلے اسے گلے لگا لیا اور چوما. آمین. وہ نہیں دوڑا, وہ دوڑ کر نہیں آ رہا, وہ تو ٹہلتے, وہ شرمندہ وہ ٹہل کر آ رہا تھا. اور ہر وہ بیٹا جو ہے وہ شرمندگی کی حالت میں, پچھتاوے کی حالت میں آتا ہے, وہ جو ہے باپ ہمیشہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ ماڈل جو ہے باپ کی نشانیاں ہیں. وہ یہ نہیں کہتا آ گئے ہوں. عزیز بہنوں بھائیو, ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے اسرائیل کی ٹریڈیشن کو سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ کس طور پر جو ہے آسمانی باپ, یہ بیسیکلی جو ہے اسپرچولی میں کی بھی بہت سارے معنی ہیں, لیکن سمپلی جو ہے میں جو ہے آپ کو اپنے کلچر کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے باپ یا ہمارے والدین جو ہے وہ آنے والوں کے لیے سخت رویہ اختیار کرتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اور زیادہ بیک سلائڈنگ کے اندر چلے جا سکتے ہیں. اس لیے ضرور ہے کہ کیا کیا جا سکے, ان کو گلے لگایا جائے اور ان کو کیا کیا جائے, چوما جائے, اور فوراً ان کو بیٹے کے منصب کے اوپر دوبارہ سے بحال کیا جائے. اور جو ہے دیکھیے کہ اس نے جو ہے اپنے بیٹے کے منصب پر فوراً انسٹنٹلی فوراً اس نے یہ کہا فوراً کیا کرو. اس نے کہا اچھے سے اچھا جلد نکال کر اسے پہناؤ. یہ نہیں کہ جب لیٹ کیا جائے, اسے جلد نکال کر پہناؤ. آمین. کپڑے جو ہے دیکھیں کہ اس نے آنر کو پیش کرتے ہیں. یہ اگر پھٹ جائیں تو ڈس آنر کرنا ہے. اگر کسی کے کپڑوں کو پھاڑا جائے یہ ڈس آنر کرنا ہے, کسی کو اس کو بے عزت کرنا ہے. اور اس نے اس کی آنر کو بحال کیا, یا اس کے باپ نے آنر کو بحال کیا. باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ بولیے آنر کو بحال کرتا ہے. بے شک بیٹے ان کی آنر اور ان کی عزت کو تار تار کر دے, یہ زیادہ ایشو ہے. لیکن بھائی صالح کیا ہوتا ہے؟ بولیے ایلڈر صاحب, بچوں کو کیا کرتا ہے؟ بیٹے کیا کریں یا بیٹیاں کیا کریں؟ وہ عزت کریں. ٹھیک ہے, بیٹے چاہے بیٹیاں کیا کرے, تار تار کرے. کبھی کسی نے تمر کو جانا ہے جس نے جو ہے یعقوب کی عزت کو تار تار کر دیا. کس نے اس کو کہا تھا جا کر جو ہے وہ ہتھیوں کے جو ہے وہ میلے میں جا کر جو ہے ان کے لوگوں کو جا کر دیکھے. کیوں اس نے یعقوب کی عزت کو تار تار کیا؟ کیوں جو ہے یعقوب کو
جب بزرگ تھا اس کے بیٹوں نے کیا کر دیا، اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے آنسوؤں میں دریاؤں کو جاری کر دیا. آنسوؤں کی نہریں یعقوب کی جو ہے وہ آنکھوں میں رہتی تھی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی. ریزن کیا تھا؟ اس کے 10 بچوں نے جو ہے اس کے ساتھ ایسا گھنونا کام کیا، ایسا گھنونا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ یعقوب کے 10 بیٹوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے باپ کے پاس جا کر جو ہے یوسف کے کپڑوں کو جو ہے وہ بکرے کے بلڈ سے جو بھگو کر اس کے پاس لے کر آ گیا کہ تیرے بیٹے یوسف کو کیا کر دیا ہے، وہ جو کسی درندے نے کھا لیا ہے. افسوس ان بیٹوں کے اوپر جو اپنے باپ کے ساتھ ایسا گھنونا کام کرتے ہیں، ایسا گھنونا فیل کرتے ہیں، مکروہ کام ہے یہ. اور اس وقت سے اس کی آنکھیں آنسو ایسے جاری ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی. دیکھیے خدا نے جو ہے اس کی آنکھوں کو ہیل کر کہا کہ اے یعقوب تو فکر نہ کر، تیری آنکھوں کے اوپر یوسف ہاتھ لگائے گا. ہاللیلویا. باپ جو آسمانی باپ ہے پھر بھی وہ اپنے پیارے باپوں کو کیا کرتا ہے، تسلی اور آنر دیتا ہے کہ وہ تیرے باپ کو تجھ کو کیا کرے گا، بولیے اجہت ہاتھ لگائے گا. میرے پیاروں بیٹے بیٹیوں بہنوں بھائیوں یہ غور سے سنیے، یہ شرف خداوندی ہے کہ آپ بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور آپ بھائیوں شرف خداوندی آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ باپ بن سکیں. آمین. بیٹیاں دھیان رکھیں، بیٹے دھیان رکھیں. میں تو حیران ہوں باپ کے دل کو جب کبھی جب مجھے جو ہے وہ کالب یاد آتا ہے جس کی بیٹی نے جو ہے چشمے مانگ لے، کھیت مانگنے آئی تھی تو اس نے کیا کر دیا، بولیے اقصا کو کیا دیا تھا اس نے، اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے کیا کر دیا، اس نے کہا دے دیا. یہ ہے فادر. ہاللیلویا. یہ ہے فادر. کیا کرتا ہے، وہ دے دیتا ہے. ہی از اے گیور. ہاللیلویا. ہی از اے گیور، آلویز گیور. وہ ہمیشہ دیتا ہے، وہ ہمیشہ معاف کرتا ہے، وہ ہمیشہ گلے لگاتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. امبیگٹی جو ہے زندگیوں کے اندر رہتی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حالات کو جو ہے حالات کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ دے دیتا ہے. آمین. میں باپ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ عزت اور آنر کریں. آپ باپ ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں آنر کریں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے رہیں، میرے پاس رہیں. ایسا ہی ہے، کوئی ایسا باپ ہے جو کہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں مجھ سے بھاگ جائیں؟ ایلڈر صاحب کیا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں. ہاں جی کوئی ہے یہ کہہ سکے کہ نہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں مجھ سے دور رہیں اور میں اکیلا رہوں گا؟ کوئی ہے؟ تو پھر یہ ہمارا یہ قول ہے، ہمارا یہ دل ہے، ہماری یہ خواہش ہے. تو سوچئے اگر یہ ملاکی 1:6 میں کبھی کسی نے اس بات کو پڑھا ہے؟ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ If I am father, where is my honor? اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں باپ ہوں، میں کہتا ہوں سیون ادھر آ، اگر میں کہوں ہرمون ادھر آ اور وہ نہ سنیں اور وہ میری عزت نہ کریں، وہ میری جو ہے آنر نہ کریں، تو مجھے کتنا غصہ آئے گا. تو وہ جو باپ آسمانی باپ ہے، اگر میں اسے دوں یا نہ دوں، وہ کوئی نہ کوئی ارینج کر کے رکھتا ہے. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ ملاکی کی کتاب کا یہ مین پرابلم ہے. اگر میں آقا ہوں میری عزت کہاں ہے؟ میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر مجھے باپ نہیں کہتے تو آقا کہتے ہیں تو میری عزت کہاں ہے؟ باپ عزت دیتا ہے. ہاللیلویا. بیٹے کو اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کپڑے دے کر عزت دی، یہ انگوٹھی پہنا دی کہ یہ اتھارٹی کے اندر رہے. یہ کیا کرے؟
अथॉरिटी में आ जाए, वापस अथॉरिटी के अंदर आ जाए। नंगे पांव आया था, यह स्लेवरी का शिकार था, गुलामी को पेश करता है नंगे पांव। जो यह ट्रेडिशन ये है कि जो पांव जूतियां पहनते हैं वो जो है मालिक होते हैं, जो जूतियां नहीं पहनते वो गुलाम होते हैं। और खुदा जो है बाप ने क्या किया, उसे गुलामी में नहीं रखा, बल्कि कहा इसके लिए नया जूता लेकर आओ ताकि ये गुलाम ना हो, बल्कि क्या हो, ये बेटा हो। यही कुछ तो हमारे बाप आसमानी ने किया है। हमें उसने अपना रास्तबाजी का लिबास दिया है, उसने हमें यह इख्तियार दिया है, इसने उसने हमें जो है गुलामी से आजाद कर दे जूते दे दिए हैं ताकि मजीद जो है हम गुलामी के अंदर ना रहें। हम किस जो है दुनिया के अंदर रह रहे हैं। आसमानी खुदा को बाप कहते हैं। जो बाप कहता है तो हाथ खड़ा करे। अगर वो बाप है तो उसकी इज्जत कहाँ है? मैं हैरान हूं, उसकी इज्जत और ऑनर हम कैसे कर सकते हैं? हम किस तौर पर उसकी इज्जत और ऑनर कर सकते हैं? बोलिए। उसके पास पास रहा करें। हाँ, उसके पास पास रहा करें। ठीक है? नहीं मैं ऑनलाइन सुन लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। उसके कदमों में आया करें, उस बाप के कदमों में आया करें। नहीं तो फिर ये सुन लें यीशु मसीह क्या कहता है। अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर सुनिए यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 38 वर्स। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 38 आयत। कोई पढ़िए, कांग्रीगेशन में पढ़िए। 8वां बाब उसकी 38 आयत। यस, आमीन। आपको बात समझ आई है? कोई और पढ़े? हाँ जी, ऊंची आवाज में। अब ये देखिए कि हमें ये देखना होगा। आप सबके लिए बात सुनिए। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं। यीशु मसीह ने कहा मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा हमारा बाप तो इब्राहिम है। उसे कहा अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम किसे काम करते। अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप, मैं अपने बाप से अपने बाप के यहां जो देखा वो कहता हूं। मैंने वो बातें आपके साथ शेयर की हैं, और तुम जो अपने बाप के यहां सुनते हो वो करते हो। और अपने बाप, कौन से बाप से? कहते हैं हमारा बाप इब्राहिम है, हमने उसका सुना है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप अबलीस से हो। तुम अपने बाप जो झूठा है और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। अपने बाप की ख्वाहिशों को, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा है वो कहता हूं, और तुम जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, और मैं अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं।
हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं और तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, जो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होगी और कभी भी उसका खत्म हो ही नहीं सकता। आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, जिस्म की ख्वाहिश कभी खत्म ही नहीं होती है। ये उस बाप की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये उस बाप की ख्वाहिश है। लेकिन जब मैं अपने बाप के हाथ देखता हूं, वही कहता हूं, वही करता हूं। हालेलुया। और उसने क्या किया? जो उसने सुना वही किया। और एक जगह के ऊपर क्या कहता है? कहता है मेरी नहीं, बोलिए ऐ बाप। सुनिए क्या कहता है, बोलिए। हाँ जी, पूरा बोलिए, ऐ बाप। जरा सब बोलिए, मेरी नहीं। हालेलुया। किसकी मर्जी पूरी हो? ऐ बाप। ओ हालेलुया। ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि क्या हो? तेरी मर्जी हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। ये उसके बाप की बात है। लेकिन इस बाप की क्या बात है? इस बाप की क्या बात है? मार, कत्ल कर, डिसऑनर कर, हसद कर, कत्ल कर, नाच रंग कर, झूठ बोल, खून कर, मार धाड़ कर, ये कर, तफरके, जुदाइयां, नशेबाजियां, शराब नोशियां, सिगरेट नोशियां, पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, बहुत कुछ। ये किसकी ख्वाहिश है? ये किसकी मर्जी है? ये इसकी मर्जी है, ये इसकी मर्जी है, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी है कि उसके हाथ से जो है बाप की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और उसने क्या कहा? बाप ने अपने बेटे के हक में क्या कहा? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्योंकि वो अपनी जान क्या करता है? बहुतों के लिए देता है, ताकि मेरी जो है उसके हाथ से मेरी मर्जी पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, हम किस बाप की मर्जी पूरी करना चाहते हैं? आप स्पिरिचुअली सुनिए, किस बाप की मर्जी पूरी करना चाहते हैं? तुम अपने बाप की मर्जी पूरा करना चाहते हो। जो कुछ तुम अपने बाप से सुनते हो वो कहते हो, वो करते हो। और जो मैं अपने बाप से सुनता और देखता हूं वो करता हूं और वो कहता हूं। अब सवाल ये है, आप किस बाप की सुनते हैं? हमारा बाप कौन है? या उन यहूदियों की तरह ये बड़ा दावा तो नहीं है हमारा बाप इब्राहिम है, हमारा बाप तो खुदा है। अगर खुदा है तो मुझ जैसे शख्स को कत्ल करने के डर पे में क्यों हो? क्यों यीशु मसीह को मार रहे हो? क्यों यीशु मसीह को मसलूब कर रहे हो? क्यों उसके ऊपर थूकते हो, चांटे मारते हो? क्यों उसे रगेदते हो? क्यों उसे मसलूब करते हो? क्यों उसे वो कोड़े मारते हो? अपने कोल और फेल से को देखिए कि हम कौन से बाप की बात को मान रहे हैं। हमारा बाप कौन है? बोलिए, हमारा बाप कौन है? यीशु वाला बाप है या यहूदियों वाला बाप है? यीशु मसीह ने उन यहूदियों को कहा, कहते नहीं, तुम अपने बाप के हाँ जो सुनते हो वो करते हो। और बहुत सारी बातें हैं, हमने दो बाप रखे हुए हैं। अफसोस है, कभी दो बाप होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर कईयों ने दो बाप रखे हुए हैं। एक बाप को जब चर्च में आ गए तो बाप, जो चर्च से बाहर हो गए तो दूसरा बाप। आई एम सॉरी, मैं ये जर्नली बात कर रहा हूं, ठीक है? ये जर्नल है, ये इसको जो है जर्नल लीजिएगा,
ٹھیک ہے، یہ دو باپ چل رہے ہیں اس دنیا کے اندر. جو ہے ایک باپ جب جو ہے ضرورت پڑی تو باپ، جب ضرورت پوری ہو گئی تو دوسرا باپ. یہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آخس کے ہاں ملے گا، جس نے جو ہے سوال کرنے کے لیے جو ہے دو مذہب بنائے ہوئے تھے. ایک اسوری مذہب، رامی مذہب، اسوری مذہب تھا، اور ایک جو ہے اس نے جو ہے سوکھنی قربانی کا جو ہے اس کا جو خدا والا مذہب رکھا ہوا تھا سوال کرنے کے لیے یہ، اور جو ہے پرستش و ستائش کرنے کے لیے دوسرا رکھا ہوا تھا. ہم کن کن باپوں کو جو ہے مانتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی باپ ہے جو آسمان پر رہتا ہے، جسے ہم یہ کہہ کر پکارتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ہیلیلویا. چنانچہ عزیز بہنوں بھائیو، ہم یسوع والے باپ کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں. اس کے بارے میں ہولی اسپرٹ کہہ کر جو ہے وہ جو ہے ہمیں گواہی دیتا ہے کہ اے باپ، اے ابا پکار اسے. ہولی اسپرٹ ان کی مدد کرتا ہے کہ اسے ابا کہے، اسے باپ کہے. لیکن پیچھے کئیوں کے پاس کیا ہے، بدروہیں آتی ہیں اور ان کو کہہ کے شیطان میرا ابا، شیطان میرا ابا، شیطان میرا ابا شیطان میرا ابا. اور وہ رنگ برنگے کام اس دنیا کے اندر اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہے یہ اپنے باپ سے جو سنتے ہیں وہ کرتے ہیں. کاش جو یسوع نے سنا اور جو اس نے کیا اس کی ہماری زندگی کے اندر ہو، جسے یہ ثابت ہو کہ ہمارا باپ آسمان پر رہتا ہے. ہیلیلویا. دو باتیں آپ کی زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. جسمانی طور پر جو تمام باپ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ وہ جب بولتے وقت دھیان رکھیں. دوسری بات جو ہے وہ جو ہے نرم گوشہ ہمیشہ رکھے. بے شک یہ نیچر ہے فادر کی. دوسری بات جو ہے بیٹوں اور بیٹیوں اور تمام جو جن کے ماں باپ ابھی تک زندہ ہیں وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں. آپ کے باپ اور آپ کی ماں آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے منتظر ہیں. وہ دور نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے گھروں کے اندر ہی آپ کے منتظر ہیں. کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو اولڈ ہوم کے اندر رکھا ہوا ہے، وہاں پر منتظر ہے. نہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہی ہمارے ماں باپ جو ہے آپ کے چہرے کے دیدار کے طالب ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. باپ کے طالب ہونا چاہیے بیٹوں کو، اور بیٹے آج کا دور الٹ ہو گیا ہے. جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کے دیدار کے طالب ہیں، ان کی جھلک کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کہہ لیجیے خواہش مند ہیں، امیدوار ہیں. کاش آج کے دن آپ کیا کریں، اپنے آپ کو باپ کی طرف متوجہ کریں. اگر آپ نے ان کو دیکھ لیا تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا آپ اس کو کیسے عزت دے سکتے ہیں، کیسے اس کی آنر کر سکتے ہیں. یہ یوحنا کے خط کے اندر یہ بات لکھی ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو کیسے آپ عزت اور آنر نہیں دے سکتے ہیں. جو نظر آتے ہیں آئیے ان کو گلے کے ساتھ لگائیے، آئیے ان کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ جائیے، آئیے ان کے ساتھ پیار اور محبت کریں. آمین. پریز دی لارڈ. اس سے میں ختم کروں. جن سیون کچھ پڑھنا چاہتی ہے پلیز. ماسک دار کے Good morning everyone. Today I will recite a speech for my dad. Dad, you have given me best thing in my life. Your time, your care and your love. I am truly grateful to have you in my life. Happy Father's Day. There is no possible way I could pay you back for all that you have done for me growing up. I really appreciate all your hard work raising me. Happy Father's Day. Thank you. Praise the Lord. خداوند آپ سب بھائیوں کو جن کو خدا نے باپ کا درجہ دیا ہے خدا برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور میں تمام جو فادرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہوں
اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. We worship you, Jesus Christ. Hallelujah. خدا آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتا ہوں جس طور پر تو نے یہ فرمایا کہ ابراہیم میں نے تجھے قوموں کا باپ ٹھہرایا. میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہے جو باپ ٹھہراتا ہے. اقدام خدا یہ شرف تو دیتا ہے، اور تو نے ان اقدام خدا عزیز بھائیوں کو اقدام خدا یہ شرف بخشا کہ اور ان کو یہ تو نے یہ درجہ دیا کہ وہ باپ بن سکیں. میں ان کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں، اور ان کے لیے اقدام تیری سلامتی کو مانگتا ہوں، اور ان کے بدنوں، روحوں، جانوں کے لیے تیری تسلی اور اطمینان کو مانگتا ہوں. تیرا آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ان کے اوپر کھلا رہے، ان کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہ آئے، اور ان کے دلوں کے اوپر تیری برکت خدا من چاہتا ہوں. اقدام خدا کہ یہ تجھ میں قائم اور دائم رہے خدا. اور اقدام خدا تیرا ہاتھ ان کو اپنی لپیٹ کے اندر اور اپنے دہنے ہاتھ کی قدرت کے نیچے تو ان کو محفوظ رکھ خدا. تیری کثرت کی برکت، تیری کثرت کی برکت ہر ایک کے لیے میں مانگ لیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین. میں بیٹے اور بیٹیوں کو جن کے والدین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہوں. میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جن کے بیٹے اور بیٹیوں کو، جن کے بے شک مدرز بھی ہیں وہ بھی کھڑے ہوں. خداوند آسمانی باپ، میں ان تمام تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے جن کو تو نے ماں باپ خداوند بخشے ہیں، یہ شرف ان کو تو نے دیا کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں بن سکے خدا. جب تک کہ تو یہ اختیار اور یہ تو شرف نہ بخشے تو کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو نے اب تک ان کے ماں باپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کو باپ بخشے، ماں بخشی، اس لیے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتا ہوں. اور خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند خدا نافرمانی کی روح ان سے ہمیشہ دور رہے. خداوند ناپاک قوتوں کو جھڑکتا ہوں ان کی زندگیوں سے دور رہے. خداوند خدا یہ ہمیشہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنے والے ہوں. خداوند ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں. خداوند خدا نہ صرف اپنے پیرنٹس کے تابع رہیں بلکہ تجھ زندہ خدا جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور ہمارا باپ ہے تیری عزت کرتے رہیں. خداوند ان کی راہوں کو تو خداوند خدا اپنی راہیں بنا لے، اور خداوند یہ کلام کی راہوں کے اوپر چلنے والے ہوں، یہ اپنے خاندان کی عزت اور آنر کا خیال کرنے والے ہوں، یہ چرچ کی آنر اور عزت کا خیال کرنے والے ہوں. اے خداوند خدا تو ان کو چھو، تیرا پاک روح ان کو چھوے، تیرا کلام ان کو چھوے، اور یہ تیری حضوری میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. اے خداوند یہ تیرے تابع رہے، یہ اپنے ماں باپ کے تابع رہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین. اور سب کہیں آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.